حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے اندر جنازہ ہو رہا ہے، مدینہ میں جنازہ ہے، حذیفہ ابن یمان صحابہ ہوں جنازہ نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک طرف کھڑے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا، جنازہ نہیں پڑھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیا، کہا حذیفہ نے جنازہ نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی منافق تھا، یہ آدمی منافق۔ حضرت عمر فاروق نکلے اور حذیفہ کے پاس پہنچ گئے، بولا حذیفہ تم نے جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت حذیفہ خاموش۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، پیغمبر نے الگ الگ کمالات الگ الگ صحابہ میں تقسیم فرمائے، سارے محدث نہیں بنے، سارے مفسر نہیں بنے، سارے طبیب نہیں بنے، سارے جو ہے وہ شیخ نہیں بنے، الگ 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 کمالات پیغمبر نے الگ 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 لوگوں کو دیے تھے۔ حذیفہ ابن یمان کو رازداری کا اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو امین الامت کا لقب دیا، بولا یہ میری امت کا امین ہے، امانت دار، الگ الگ مرتبے۔ حذیفہ ابن یمان رازدار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو راز دیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حذیفہ تم نے جنازہ نہیں پڑھا، حذیفہ خاموش۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، کہا یہ حذیفہ نے جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ نبی نے اس کو راز بتائے تھے، نبی نے ان رازوں میں بتا دیا تھا کہ کون کون مدینے کے اندر منافق ہے، منافق کون کون ہے، اس لیے حذیفہ نے یہ منافق تھا، اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا۔ اگلی بات کیا کہیں، اچھا حذیفہ چلو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تمہارا اشارہ، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ کہ جو پیغمبر نے نام دیے تھے ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، ان ناموں کے اندر میرا نام تو نہیں ہے، منافقین کے جو نام دیے تھے۔ حضرت عمر جیسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں، آج ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آج ہماری کیا حالت ہے، نہ نمازیں پوری ہیں، نہ روزے پورے ہیں، نہ زکاتیں ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہماری سنتوں کا حال ہے، یعنی پیغمبر کے ساتھ جو تعلق کا معاملہ ہے وہ تو کس جگہ پہ، کس جگہ پہ۔